السلام علیکم ناظرین مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ فروز ہوئیں تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی، اور وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دوستو، شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ ایک مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور اور دھن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی، اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اسی بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، اور وہ عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا بہت زیادہ شوقین ہے، اور بہت جلد ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس وقت پورے جہاں میں نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دہلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ فرعون کے حکم کی تعمیل کی گئی اور حضرت سارہ کو خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا، تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اللہ پاک سے یوں دعا کر رہی تھیں کہ اے اللہ، کہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ حضرت سارہ علیہ السلام بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور رضا الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیات تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و علائم برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر قبطی بادشاہ آگے بڑھا اور برہنہ ہونے لگا۔
بس پھر اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اللہ کے حضور دعا کی۔ چنانچہ وہ پھر سے تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دسنے لگے۔ بادشاہ معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر کار بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کیوں بھیجی ہے؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ، جو بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئیں، کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسے ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت ساری مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کر دیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کے گھر میں تربیت حاصل کی اور 85 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے تم کو اولاد عطا کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتے نے بیٹے کی بشارت دی اور کہا کہ اس کا نام اسماعیل رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 برس ہوئی تو ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔